بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اللہ قادیانی۔ ملت کے غداروں کا تذکرہ ظفر اللہ قادیانی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا پرچار کرنے والا نہا بہت پرجوش مبلغ تھا۔ اس نے قادیانیت کی اشاعت میں پوری زندگی گزار دی۔ اسلام کی اصل شناخت کو مٹا کر دنیا میں قادیانیت کو پھیلانا اس کا مقصد حیات تھا۔ یہ 1893 حمزہ میں سیالکوٹ میں پیدا ہوا، انگریزی تعلیم حاصل کر کے ملکی سیاست میں شامل ہو گیا اور قادیانیت کے لیے کام کرنے لگا۔ اس وقت تک فتنہ قادیانیت سے زیادہ تر لوگ لا علم تھے۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں کی سرپرستی کے ساتھ یہ ملکی سیاست میں اونچے مقام پر آ گیا۔ مسلم لیگ میں شامل ہو کر 1931 حمزہ میں اس کا صدر بن گیا۔ عام لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کتنا بڑا غدار ان کا لیڈر بنا ہوا ہے۔ اس نے مسلم ممالک کے خلاف سازشوں میں انگریزوں اور مغربی طاقتوں کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کا نہایت کارآمد ایجنٹ ثابت ہوا۔ اس کے اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ برطانیہ اور امریکہ کے حکمران طبقے میں اس کی بات برصغیر کے بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی تھی۔ اس کی خدمات کے اعتراف میں انگریز حکومت نے اسے سر کا خطاب دیا تھا۔ ظفر اللہ قادیانی نے 1942 حمزہ میں فلسطین کا دورہ بھی کیا تھا، جہاں برطانیہ کی سازش سے یہودیوں کو بسا کر اسرائیل کے قیام کی کوششیں جاری تھیں۔ یہ وہ موقع تھا کہ قادیانیوں اور یہودیوں میں باقاعدہ رابطے پیدا ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کے مقاصد میں ساتھ دینے کی پالیسی بنائی۔ آج بھی اسرائیلی فوج میں ایک حصہ صرف قادیانیوں پر مشتمل ہے۔ 1946 حمزہ میں جب اسرائیل کے قیام کی کوششیں کامیابی کے قریب پہنچ گئیں تو ظفر اللہ قادیانی نے امریکہ پہنچ کر برطانوی، امریکی اور صہیونی لیڈروں سے خفیہ مذاکرات کیے، قادیانیت کے پرچار کے لیے ان سے باقاعدہ تعاون کے معاہدے طے کیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برطانیہ، امریکہ اور مغربی ممالک میں قادیانیوں کے تبلیغی مراکز قائم ہو گئے اور وہاں کے مسلمانوں میں زور شور سے قادیانیت کی تبلیغ ہونے لگی۔ ادھر فلسطین کا مسئلہ بھی قادیانیوں کی حمایت کے ساتھ یہودیوں کے حق میں چلا گیا اور اسرائیل کا قیام طے ہو گیا۔ ادھر تحریک پاکستان اپنے آخری مراحل میں تھی۔ ظفر اللہ قادیانی کو انگریزوں نے مسلمانوں کے سیاسی رہنما کے طور پر پہلے ہی مشہور کر دیا تھا، چنانچہ ایک سازش کے تحت اسے قیام پاکستان کے ساتھ ہی پاکستان کا وزیر خارجہ بنوا دیا گیا۔ ظفر اللہ قادیانی نے اس اہم منصب پر فائز ہو کر نہ صرف پاکستان کی جڑیں کاٹے بلکہ 1948 حمزہ میں اسرائیل کے قیام کے لیے بھی زبردست کام کیا۔ اس نے حکومت پاکستان کی پالیسی کے برخلاف فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کو ناکام بنانے کے لیے ناپاک سرگرمیاں جاری رکھیں۔ 11 ستمبر 1948 کو بانی پاکستان محمد علی جناح کا انتقال ہوا تو ظفر اللہ قادیانی نے موقع پر موجود ہوتے ہوئے بھی ان کے جنازے میں شرکت نہیں کی، کیونکہ محمد علی جناح قادیانی کی جھوٹی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ ظفر اللہ جنازے کے موقع پر غیر مسلم سفیروں کے ساتھ کھڑا رہا۔ مسلم لیگ کے کئی عہدیداروں مثلاً عبدالرب نشتر وغیرہ کو اس کی خباثت کا اندازہ ہو گیا تھا مگر اس کی سازشوں کی روک تھام نہ کر سکے۔ اس بدبخت نے کراچی کے آرام باغ میں قادیانیوں کا بہت بڑا جلسہ منعقد کیا اور اس میں اسلام کے خلاف کھل کر بیہودہ گوئی کی اور یہاں تک کہا، اسلام ایک مردہ مذہب ہے اور احمدیت، قادیانیت، زندہ مذہب ہے۔ ظفر اللہ کے یہ غلیظ جملے سن کر کراچی کے مسلمان جلسہ گاہ پر پل پڑے اور سارا جلسہ درہم برہم کر دیا۔ شہر کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ عوامی جذبات کا رد عمل 1953 حمزہ کی تحریک ختم نبوت کی صورت میں نکلا۔ اس میں ظفر اللہ جیسے ظالم حکومتی عہدیداروں کی شہ پر 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مگر تحریک نہ دب کی۔ آخر ظفر اللہ قادیانی 2 سال بعد وزارت خارجہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اب وہ اپنے کافر آقاؤں کی گود میں جا بیٹھا اور 1973 حمزہ تک عالمی عدالت انصاف درحقیقت مسلمانوں کے لیے عالمی بے انصافی کی کچہری کارکن بن گیا۔ 1985 حمزہ میں وہ مرکز
रबूहा में दफन हुआ, जहां इसकी कब्र जहन्नम के गड्ढे के तौर पर नज़ारा अबरत बनी हुई है।